ہوشیار ہو جائیں، اگر ماہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں آسمان پر لگنے والا یہ خونی چاند گرہن آپ نے غفلت میں گزار دیا تو یاد رکھیے یہ آپ کی پورے سال کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے نگل سکتا ہے، کیونکہ جب عبادت کے مہینے میں چاند کو گرہن لگتا ہے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں تو یہ کوئی عام فلکیاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ نصیب پر لگنے والا وہ کالا داغ ہے جو صدیوں پرانی بندشوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سایہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں گرہن کا آنا ایک انتہائی خطرناک اشارہ ہے۔ پرانے زمانے کے بزرگ کہتے تھے کہ جب رمضان میں چاند کو گرہن لگتے تو منفی قوتیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ سکتی ہیں۔ اگر آج آپ نے وہ مخصوص عمل نہ کیا جو اس گرہن کی کاٹ ہے، جو آپ کو اس گرہن کی تمام منفی اثرات سے حفاظت کی ایک شیلڈ میں لے لے گا، تو یہ آپ کا کاروبار پر سایہ ڈال دے گا، آپ کی شادی کے رشتوں میں نااتفاقی پیدا کرے گا اور گناہوں میں اچانک بیماریوں کا ڈیرا ڈال دے گا۔ یہ وقت دنیا کے کاموں میں گزارا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ دیکھیے، بالکل اسی طرح یہ گرہن آپ کی روشن قسمت پر اندھیرا کر سکتا ہے۔ دوستو، 10 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں لگنے والا گرہن ان لوگوں کی خوشیاں کھا جاتا ہے جو غفلت میں سوتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان رزق کی بلوکیج ہے۔ گرہن کے سائے میں شروع کیا گیا کاروبار یا لین دین اکثر ڈوب جاتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان گھریلو نااتفاقی ہے۔ ان گھڑیوں میں نصیب کی لکیریں تھوڑی دیر کے لیے الجھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہنستے بستے گھروں میں اچانک طلاق یا جدائی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وقت دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کی پناہ میں آنے کا وقت ہے۔ اب میری بات غور سے سنیے، خاص طور پر وہ بہنیں جو امید سے ہیں۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ گرہن کی جو شعائیں ہوتی ہیں، ریڈیشنز ہوتی ہیں، یہ ماں اور بچے دونوں کی روحانی اور جسمانی صحت پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ گرہن کے دوران کسی بھی چیز یعنی کسی بھی چھری یا کینچی کا استعمال نہ کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کینچی یا چھری کے استعمال سے آپ کے پیٹ میں موجود بچے کے جسم میں کوئی کٹاؤ آ سکتا ہے، ہونٹ کٹ سکتا ہے، تالو کٹ سکتا ہے، یا اس طرح کے گرہن کے برے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گرہن کے وقت آپ سیدھا لیٹیں اور تسبیح پڑھیں، ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کم از کم کریں اور اپنے مرد کو بھی کہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر نکلے کسی کاروبار پر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے احتیاط کریں۔ گرہن کی سیدھی روشنی سے بچیں۔ یہ صرف وہم نہیں ہے، یہ فلکیاتی اثرات ہیں جو بچے کی فطرت پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ نے صرف یا حفیظوں کا ورد کرتے ہوئے لیٹے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب گرہن لگتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی گھبرائے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز کسوف یعنی چاند گرہن کی نماز کو ادا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن میں اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جیسے آپ آسمان پر کالی گھٹائیں چھاتی ہیں اور بجلی گرجتی ہے تو آپ گھر کے اندر پناہ لے لیتے ہیں تاکہ بجلی نہ گر جائے، بالکل ویسے ہی چاند گرہن روحانی بجلی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ذکر الہی کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور خوش قسمتی ہے کہ ماہ رمضان جیسے ببرکت مہینے میں دوسرے عشرے جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے میں اس گرہن کے لگنے میں صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اللہ والو، 3 مارچ 2026 ماہ رمضان کے مہینے میں لوگ اس سے صرف ایک آسمانی کھیل سمجھتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب گرہن لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے گھبراتے اور مسجد کی طرف دوڑتے، جلد بازی میں اپنی چادر مبارک بھی غلطی سے اوڑھ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی پر گرہن نہیں لگتے، مگر جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو، صدقے کی طرف جاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سوچیں اگر معصوم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈر رہے ہیں تو ہم گناہ گاروں کی کیا مجال ہے کہ ہم اس چاند گرہن کو انجوائے کریں یا سوتے ہوئے گزاریں۔ یہ اللہ کے غصے کی نشانی ہو سکتی ہے جو ہماری خوشیوں کو نگل سکتی ہے۔ آج کے سائنٹسٹ اسے لونر ایکلپس یعنی خونی چاند گرہن کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ارتھ شیڈو یعنی زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، مگر سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ گرہن کے دوران گریویٹیشنل پول یعنی کشش ثقل بدل جاتی ہے اور ریڈیشن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق گرہن کے وقت زمین کی وائبریشن تبدیل ہوتی ہے۔ روحانی سائنس کہتی ہے کہ جب چاند جو ہماری نفسیات اور رزق کا مالک ہے اندھیرے میں جاتا ہے تو ہمارے دماغ کے سیل پر نیگیٹو سٹریس پڑتا ہے۔ اگر اس وقت ذکر الہی کا شیلڈ نہ پہنا جائے تو یہ ریڈیشنز آپ کے نصیب کی سنہری لکیروں کو بلیک کر دیتی ہے یعنی کالا کر دیتی ہے۔ سائنٹسٹ تو صرف آنکھوں کا بتاتے ہیں،
مگر روحانی ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، اس کا سب سے بڑا نقصان نصیب کی بندش ہے۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ گرہن کے سائے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اکثر تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ کاروبار میں اچانک نقصان، شادی شدہ زندگی میں نااتفاقی، گھروں میں اچانک پرچھاویں کا آنا اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر آج آپ نے یہ عمل نہ کیا تو کل کو جب آپ کا رزق بند ہوگا اور آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، تب آپ کو یاد آئے گا کہ کاش ماہ رمضان کی اس رات میں نے 10 منٹ اللہ کو منا لیا ہوتا۔ آج کی یہ غفلت آپ کی نسلوں کی خوشیاں نہ کھا سکتی ہے۔ تو دوستو دیکھیے، یہ اندھیرا، یہ چاند گرہن، یہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے منفی اثرات، ان تمام سے بچنے کے لیے میں آج آپ کے حوالے ایک ایسے 3 روحانی راز کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ پریگننٹ ہیں، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کی حفاظت چاہیے، آپ کو اپنے کاروبار کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنے نصیب کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنی گھر کے تمام سکون کی حفاظت کرنی ہے، تمام شیطانی اور زمینی آفات سے خود کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر جو عمل، جو طریقہ، جو عمال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انہیں بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا ہے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا، تو اب وظیفے کا بالکل فائدہ نہیں۔ یہ غور کرو کہ یہ خطرناک چاند گرہن اللہ کی ناراضگی ماہ رمضان جیسے ببرکت مہینے میں ہمیں کتنا تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو میری بات کان کھول کر سن لیجیے۔ جب ماہ رمضان میں چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ آسمان سے اترنے والی رزق کی بندش اور نصیب کی کالی کو اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ حصار نہ باندھا تو یاد رکھیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی پیر یا ڈاکٹر یا کسی بھی جادوگر کے پاس چلے جائیں، آپ کا گرہن زدہ نصیب کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطانی قوتیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ سکتی ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا تو کل کو جب اچانک گھر میں بیماری یا قرض کا سیلاب آئے گا، تب آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے اس رات اللہ کی طاقت کو پکارا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول کا مطلب ہے کہ نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ کی مدد سے جب چاند گرہن کی منفی روشنی زمین پر گرتی ہے تو وہ انسانی ذہن کو بلوک کر دیتی ہے۔ اس وقت صرف اللہ کی وہ قوت آپ کو بچا سکتی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہر درد کی دوا اور 99 بیماریوں کا علاج بتایا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج کا گرہن آپ کو غم دے سکتا ہے، مگر لا حول ولا قوت الا باللہ اس غم کو راک کر سکتا ہے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، مشکلات سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے یہ تقریباً 732 سال کے بعد یہ گرہن ہونے والا ہے۔ یہ بڑی شدت کے ساتھ ہونے والا گرہن ہے۔ دوستو میری بات سنیے گا، جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ پوری کائنات کی انرجی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کمپیوٹر وائرس پورے سسٹم میں داخل ہو جائے اور آپ کی ساری فائل، یعنی آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی خوشیاں کرپٹ کر دے۔ لا حول ولا قوت وہ روحانی اینٹی وائرس ہے جو اس وقت ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے جب آسمانی بلائیں زمین کی طرف لپکتی ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ نہ پڑھا تو یاد رکھیے کہ آپ کا نصیب ہینگ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، نتیجہ زیرو نکلے گا۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سال بھر کی عبادت اور محنت پر گرہن کے وائرس لگ جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں یہ روزے رکھنا، عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ گرہن کی نحوست کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہ دے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں سے بچنے کی سب سے بڑی دوا ہے اور سب سے چھوٹی بیماری ہے غم۔ گرہن کے وقت انسانی دل پر ایک عجیب سا بوجھ اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف دراصل شیطانی وسوسوں کا حملہ ہوتا ہے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس آسمانی قہر سے بچ سکوں، صرف تیری قوت ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد اسی وقت حاضر ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجیے، ایک بہت بڑا جہاز سمندر میں ہو اور اچانک
भयानक तूफान आ जाए, अगर उस जहाज ने अपना लंगर यानी एंकर मजबूती से समंदर की तह में नहीं डाला तो तूफान उसे किसी भी चट्टान से टकरा देगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हमारी जिंदगी का वो एंकर है, वो लंगर है जो हमें अल्लाह की हिफाजत के साथ बांध देता है कि ग्रहण के तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हमें हमारी जगह से नहीं हिला सकता। जो लोग ये नहीं पढ़ते हैं वो फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो ग्रहण के वक्त लगने वाली बदनसीबी, बदकिरदारी और बेअदबी से सारा साल लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ एक आयत ग्रहण के वक्त पढ़ने की देर है, अल्लाह आपके पूरे साल के फैसलों को आपके हक में कर देता है। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो रस्सी है जो हमें अल्लाह से मिलाती है। आपने इस रस्सी को मजबूती से थामना है। माह रमजान के महीने में 3 मार्च 2026 को लगने वाला ये साल का पहला ऐसा खूनी चांद ग्रहण है, लेकिन ग्रहण कितना भी मजबूत हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के सामने नहीं टिक सकता। आपने इस आयत मुबारका को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है और दिल ही दिल में रब काबा से इल्तिजा करते हुए शर्मिंदगी के साथ इकरार करना है कि मेरे कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा कबूल फरमा। जब अल्लाह की नाराजगी खत्म होती है तो वो उम्मत की तौबा से होती है, तो इसलिए आपने इस वक्त में जितना हो सके अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी है और 313 बार इस कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है। अब इसके फौरन बाद दूसरे नंबर पर आपने जो काम करना है वो मेरी बात कान खोल कर सुनिएगा। ग्रहण के वक्त सबसे ज्यादा खतरा हामला औरत यानी प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। मेरे 10 साल के तजर्बे में मैंने ये देखा है कि ग्रहण की जहरीली रेडिएशंस बच्चे की फितरत और सेहत पर असर डालती हैं। आज आपने या हफीजू या सलामों का दम ना किया तो ये अंधेरा आपके आने वाले कल यानी आपके पेट में मौजूद बच्चे की रोशनी को निगल सकता है। या हफीजू वो है जो माँ के पेट में बच्चे की हिफाजत करता है, और या सलामू वो है जो हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से सलामती देता है। जो लोग परेशान हो जाते हैं, खौफ सदा हो जाते हैं कि कहीं ग्रहण के वक्त बच्चे का होंठ ना कट जाए, जिस्म ना कट जाए, वो अल्लाह की ये 2 सिफाती नाम लाजमी पढ़े। यकीन कीजिए अल्लाह आपको ऐसी हिफाजत, ऐसी दीवार बनाकर आपकी हिफाजत करेगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हामिला औरतें ये काम लाजमी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के इस्म आज़म, अल्लाह के इस्म हुस्ना में ऐसी ताकत है कि वो किस्मत बदल देते हैं। कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह की सलामती ही जिसने इस आग को गुलजार बना दिया। देखें, ग्रहण के वक्त जादू टोने करने वाले लोग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो आपकी नजर बद और हसद के जरिए आपके हंसते बसते घर को उजाड़ देते हैं। या हफीजो आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा रूहानी लेजर सिस्टम खड़ा कर देता है जिससे कोई भी जिन्नात या जादू क्रॉस नहीं कर सकते। जो ये नहीं पड़ता उसका घर खुला मैदान होता है जहां कोई भी दुश्मन हमला कर देता है, क्योंकि इस वक्त में जादुई ताकत, नजर बद और हसद बहुत सख्त वार करते हैं। इसलिए अगर आप अपने कारोबार को, दुकान को, दफ्तर को, अपनी कामयाबी को, अपने बड़े बड़े अज़ाइम को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से बचना चाहते हैं, तो आपने ग्रहण के वक्त ये अमल लाजमी पढ़ना है। अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम लाजमी पढ़ने हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि एक तरफ आग लगी हो, दूसरी तरफ गोलियां चल रही हों। या हफीजू अल्लाह का वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके साथ हर वक्त रहता है। और या सलामू वो फायर प्रूफ सूट है जो आपको दुनिया की हर आफत, चाहे वो ग्रहण हो या जादू, से महफूज रखता है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि या अल्लाह मैं बेबस हूं तो मेरा हाफिज है। जब अल्लाह हाफिज बन जाए तब पूरी कायनात मिलकर भी आपका इकबाल भी बेकार नहीं कर सकती। मगर जो नंगे बदन बगैर वजीफे के साए में खड़ा होता है वो आसमानी गोली का निशाना बन जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज का ये ग्रहण खूनी चांद ग्रहण है। इसके बड़े बड़े मनफी असरात हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कुरानी अमाल भी बताए हैं जो हमारी हिफाजत कर सकते हैं। अब बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो माह रमजान के महीने में इस खतरनाक चांद ग्रहण के वक्त अल्लाह से अपनी हिफाजत ना करवा सके, अल्लाह के सिर्फ 2 नाम ना पढ़ सके। सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस खूनी चांद ग्रहण से माह रमजान में हमें बचने की, अपनी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। एक बार कमेंट सेक्शन में नियत करे कि अल्लाह मैं ये अमल लाजमी करूंगा या करूंगी। अल्लाह फरमाता है मैं नियत करने वाले को पसंद करता हूं। और बाज़ औक़ात कमेंट में नियत ही अल्लाह को पसंद आ जाए और चांद ग्रहण के जितने खूनी असरात हैं उससे हमारी हिफाजत यकीनी हो जाए।
اب آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ اس رب کی رحمت کی طرف رکھیں، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، اور اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنا شروع کریں۔ یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو کو پڑھتے جائیں، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کا کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میری اولاد، میرے رزق اور میرے گھر ہر شر سے محفوظ کر دے۔ اسی طرح اللہ کریم سے دل ہی دل میں التجائے کرتے جائیں اور زبان پر اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر طاقتور سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہہ رہے تھے، یعنی وہ شخص جس کی نسل ختم ہو جائے یا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی بے حساب عطا کر دیا۔ چاند گرہن کے وقت منفی قوتیں آپ کو ابتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی آپ کا رزق مٹانے کی، آپ کی پہچان ختم کرنے کی اور آپ کی خوشیوں کو گرہن لگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت سورہ کوثر کا پڑھنا اللہ کا وہ اعلان ہے کہ دنیا والو تم اندھیرا پھیلاؤ، میں اپنے بندوں کو کوثر عطا کروں گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آج جب بجلی کا وولٹیج اچانک ہائی ہو جائے تو گھر کے سارے اپریٹس جل جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک ٹرانسفارمر یا اسٹیبلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ہائی انرجی کو کنٹرول کر کے آپ کی چیزوں کو بچائے۔ چاند گرہن روحانی دنیا کا ہائی وولٹیج سورج ہے۔ سورہ کوثر وہ روحانی طاقت ہے، وہ اسٹیبلائزر کا کام کرتی ہے جو آسمان سے اترنے والی سخت انرجی کو برکت اور نور میں بدل دیتی ہے۔ یعنی یہ سورت پڑھنے سے چاند کی جو منفی طاقت ہے یہ برکت اور نور میں بدل جاتی ہے اور آپ کے نصیب میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے اس کا نصیب، اس کا وولٹیج ایک دم کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے چاند گرہن کا لگنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں یہ منفی طاقت ہے وہیں سورہ کوثر پڑھنے سے ان قبولیت کی گڑیوں میں اللہ کی یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی اللہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ میں نے اپنے 10 سال کے تجربے سے دیکھا ہے کہ جو بھی انسان چاند گرہن کے وقت، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں صدیوں بعد چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک موقع ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا۔ جو لوگ آپ پر جادو یا حسد کے ذریعے گرہن لگانا چاہتے ہیں وہ خود تباہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ پر جادو کا وار کریں گے جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ آج پرانے سے پرانی بندشوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کسی جعلی پیر فقیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ حلال کمائی ضائع کر دیتے ہیں، پر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آج یہ عمل کرنے کی دیر ہے، یقین جانے دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج اس سورت مبارکہ کو ان خاص قبولیت کی گھڑی میں یا حفیظو یا سلامو اللہ کی حفاظت کو پانے کے بعد پڑھتے ہی، یعنی کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ گرہن کے وقت اسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے، اللہ آپ کو کوثر کثرت والا رزق، کثرت والی برکت، کثرت والی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ پورا سال خرچ کر کے تھک جاؤ گے پھر بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ گرہن کے وقت یہ قرآنی صورت سے اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صورت آپ کی اولاد پر، آپ کی نسلوں پر، آپ کے تمام کنبے کو آنے والی ہر مصیبت و پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ اس صورت مبارکہ کے چاند گرہن کے وقت جتنے فیض و برکات بتانا شروع کروں اتنے کم ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چاند گرہن یہ وہ قبولیت کی گڑی ہے جہاں یہ منفی طاقت رکھتا ہے، وہاں اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہی آپ کے لیے قبولیت کی گڑی بن جاتا ہے، یہی آپ کے لیے خوش قسمتی کا موقع بن جاتا ہے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ میری نسلوں کی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ جو شخص بھی یہ دعا کرے گا پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز کسوف کے پڑھنے ہیں جو اللہ کے حبیب نماز کسوف پڑھا کرتے تھے چاند گرہن کے وقت۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز کسوف کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر آپ یعنی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار پڑھنی ہے سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، رکوع سجود کے بعد
سلام پھیریں اور سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے، مغفرت کے عشرے میں یہ آیا ہے، تو اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھیں، کیونکہ یہ عشرہ نجات کا عشرہ ہے اور یہ چاند گرہن اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کی ناراضگی توبہ سے ختم ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک بندہ استغفار لازمی لکھے۔ جتنا استغفار لکھا جائے گا پتہ نہیں کس کی استغفار قبول ہو، لکھنے والے ہر بندے کی توبہ قبول ہو جائے۔ عمل مکمل ہو چکا۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ حاملہ عورتیں اپنے پیٹ پر رکھ کر یہ عمل کریں، ہاتھ رکھ کر انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس خونی چاند گرہن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔